سے برداشت کی. حضرت حسین رضی اللہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ بھی بھوک کی وجہ سے زمین پر گر کر روتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو گود میں لیتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے بیٹوں کو کیا ہو گیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے اور میں اس کو سنبھال نہیں سکتا ہوں, مجھے تنگ کر رہا ہے, کہ میرے پاس کوئی چیز ہے نہیں. تو حضور نے اپنی زبان مبارک نکال دی, تو دونوں نواسے نے نانے کی زبان مبارک کو چوسا. ایک دن آتے ہیں اور حضرت فاطمہ سے پوچھتے ہیں کہ فاطمہ میرے بیٹے کہاں, یعنی میرے دونوں نواسے کہاں. تو فرمایا کہ ابا جی وہ تنگ کر رہے تھے, کھانے کے لیے بھوک ہے اور ہمارے پاس کوئی چیز نہیں. وہ ان کا ابا جو ہے ان کو لے کر باہر گئے ہوئے ہیں, کہیں اگر کچھ مل جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے تو دیکھا کہ ایک باغ میں, کھجور کے باغ میں, اور علی رضی اللہ عنہ نیچے گرے ہوئے کھجوروں کو لے رہا ہے, جو گر جاتا ہے نیچے, گری ہوئے کھجوروں کو تلاش کر رہا ہے, جمع کر رہا ہے. اور یہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ دونوں باہر دھوپ میں کھیل رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جلدی کرو جلدی کرو, اس تیز ہے یہ دھوپ میں میرے بچوں کو تکلیف ہو رہا ہے. تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ تھوڑا انتظار فرمائیے کہ فاطمہ کے لیے بھی 2-4 کھجوریں تلاش کر کے لے لیں. یہ سارے قربانیاں دین کی وجہ سے, دین کے لیے. ہم ان کے امتی ہیں, ان کی نیابت میں اس سارے محنت کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے, ہم پر بھی آتی ہے. ہم بھی اس محنت میں اپنی جان مال اور لگائے اور قربانی دیں, اپنی صلاحیتوں کو اس میں لگائیں, تاکہ سارے دنیا والوں کو ہدایت مل جائے, قیامت تک آنے والے انسانوں کو ہدایت مل جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں یہ تکلیف ہے امت کے لیے. اگر ہم نے محنت کی تو حضور کی دل کو راحت پہنچے گی. اگر امت میں بے دینی بڑھتا چلا گیا اور امت دین سے دور ہوتا چلا گیا اور امت جہنم سے قریب ہوتا چلا گیا, جنت سے دور ہوتا چلا گیا اور اللہ کی رحمت سے دور ہوتا چلا گیا اور اللہ کے عذاب سے قریب ہوتا چلا گیا, تو اللہ کے رسول کے دل کو بھی تکلیف پہنچے گی اس سے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان دیکھ رہا ہوں امت کے اعمال کی وجہ سے, اس لیے کہ امت کے اعمال ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. تو امت کے اعمال کو دیکھ کر پریشان ہوتا ہے. ہم نے اگر ایسی محنت کی کہ امت اعمال پر پڑ جائے, اچھے اعمال پر اور نبیوں والے طریقے پر پڑ جائے, تو پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی خوشی کا ذریعہ بنے گا. گویا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو خوشی پہنچا رہے ہیں. کیسا ہوگا یہ خوش نصیب انسان کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سرور پہنچے, جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو خوشی پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہو, کیسا خوش نصیب انسان ہے یہ. تو میرے بھائی اور بزرگوں, ہمارے بڑوں نے تو قربانی دے کر باغ لگا کے گئے, ہم اس باغ کے پہرے دار ہیں. دیکھنا ہے کہ کیا حال ہے باغ کا, اور ہم نے اپنی ذمہ داری کتنا ادا کی. اس لیے دوستو, جو نہج پر ہمارے بزرگوں نے کام کو چھوڑ کے دیا ہے, ہم اس کی کوشش کریں کہ اس نہج پر کام رہے.
ایسی محنت کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری محنت پر راضی ہو کر عالم کی انسانیت کی ہدایت کے لیے فیصلہ فرماویں اور ہمارے اصلاح اور تربیت اور ہدایت کا اللہ تعالیٰ اس محنت کا ذریعہ بنائے. اور اس محنت سے ہم خود بھی استفادہ کریں اور ہم اپنے گھر والے، اپنے بیوی بچے. صحابہ کرام اکیلے نہیں چلتے تھے، وہ تو سب کو لے کر چلتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی لے کر چلتے تھے. اس لیے محنت میں، قربانی میں ان کے گھر والے بھی ساتھ ہوتے تھے، ساتھ دیتے تھے. اس لیے صحابہ کرام کے لیے آسان ہو گیا تھا کہ بڑے بڑے قربانیاں دینا اور اللہ کے راستے میں موت کی شوق میں، شہادت کی شوق میں چلنا ان کے لیے آسان ہو جاتا تھا. ان کی گھر کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتا تھا، گھر والے بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا فکر میں. اپنے آپ کو امتی سمجھتے تھے، گھر کی عورتیں بھی، بوڑھے بچے بھی، کہ میں امتی ہوں، کہ میرا بھی ذمہ داری ہے. جو ذمہ داری ہمارے نبی کی ہیں، ان کی نیابت پر یہ ذمہ داری میری بھی، یہ سمجھتے تھے. ہم بھی جو ہے اپنے گھر والوں کو ساتھ لیں اس محنت میں، اپنے پڑوسیوں کو ساتھ لیں، پڑوس کو ساتھ لیں. اپنے مقام میں محنت کرتی ہوئے ہر کلمہ والے مسلمان مرد عورت کو اس محنت کے ساتھ لگائے تو انشاءاللہ العزیز میرے بھائی اور بزرگوں، یہ محنت جب عام ہو جائے گی اور صحیح نہج پر قربانی کے ساتھ، مجاہدوں کے ساتھ، مشورے کے ساتھ یہ کام چلے گا انشاءاللہ. اس کام کا جو نتیجہ ہوگا وہ عمومی ہدایت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ عمومی ہدایت کا فیصلہ فرمائے. اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، ہم کو نیت کرنا ہے، ارادے کرنا ہے کہ ہمیں پورے دنیا میں جانا ہے، پوری دنیا کے کونے کونے میں جانا ہے. لے جانے والا اللہ ہے. نیت کرنا، ارادہ کرنا، سچائی کے ساتھ، دل کی صداقت کے ساتھ ہم اگر نیت کرتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی، میں اپنے بندے کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے. اگر ہمارا گمان اللہ کے ساتھ سچا ہو، اچھا ہو، ہمارا نیت، ہمارا ارادہ صحیح ہو تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ معاملہ ویسی فرمائیں گے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ہمیں پورے دنیا میں انشاءاللہ محنت کرنے کے لیے قبول فرمائیں گے. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، ہمت کر کے فرمائیں